أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. قرآن حکیم نے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہمیں صاحبان علم سے اور صاحبان ذکر سے سوال کرنا چاہیے. بطور تمہید میں عرض کروں کہ وہ بعض اعتراضات جو مسیحی اسلام پر کرتے ہیں، ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ قرآن نے علمی جستجو پہ پہرے بٹھا دی. عجیب و غریب اعتراض ہے. اس اعتراض کو بہت زور و شور سے پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام نے، قرآن نے علمی جستجو پہ پہرے بٹھا دی، علمی سوالات پر پہرے بٹھا دی. ایک آیت ہے قرآن مجید میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم غیر ضروری باتوں سے متعلق زیادہ سوالات نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے پریشانی کا باعث بن جائے. اس کا پس منظر خاص ہے. کبھی انسان توہم پرست ہو جاتا ہے اور حد سے زیادہ سوالات کرتا ہے، تو جو چیزیں مباح ہیں وہ بھی حرام ہو جائیں تو مشکل میں زندگی پڑ جاتی ہے. عملاً یہ عملی دشواری کو دور کرنے کے لیے ایک لطف و رحمت و رافت الہی کے اظہار کے طور پہ کہا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان کو علمی جستجو سے منع کیا گیا. ایک طرف وہ آیت اور نہ جانے کتنی وہ آیتیں ہیں جس میں تدبر، تفکر، تعقل کی بات کہی گئی ہے، وہ سب نظر انداز کر دیتے ہیں. علمی سوال اور علمی جستجو کو تو اس قدر انکریج کیا ہے اسلام نے، قرآن نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ عموماً کسی چیز کے سوال سے منع کیا ہے، دست سوال دراز کرنے سے منع کیا ہے، لیکن علمی سوال کرنے کی تشویق دلائی، ترغیب دلائی. ایک طرف کہا گیا ہے السؤال ذل، سوال کرنا ذلت ہے، لیکن دوسری طرف کہا گیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو پوچھو اہل ذکر سے. تو سوال کرنا، علمی سوال کرنا، اپنے شک و شبہے کو دور کرنے کے لیے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے سوال کرنا،
یہ ہمیشہ ممدوح اور محبوب اور مرغوب رہا ہے، اور خود سوال کرنے کا اجر و ثواب ہے، جواب دینے کا اجر و ثواب ہے، سوال و جواب کے لیے علمی قد و کاوش کرنے کا بھی اجر اور ثواب ہے۔ اور ہم تو اس مولا کے ماننے والے ہیں جس نے منبر سے سلونی سلونی کی دعوت دی۔ سلونی یعنی پوچھو، قرآن کہتا ہے پوچھو، رسول کہتے ہیں پوچھو، امام کہتے ہیں پوچھو، اور مسیحی کہتے ہیں کہ اسلام نے علمی جستجو پر پابندی لگائی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بے اساس اعتراضات ہیں، لیکن ان اعتراضات کے جواب سے ہمیں اور آپ کو اچھی طرح باخبر ہونا چاہیے۔ گزشتہ تقریباً ایک مہینے میں 27-28 دنوں میں ہم نے صرف قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ کل میں عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ ہم نے گفتگو کی ہے وہ بمنزلہ ایک فہرست کے ہے، وہ بھی ناقص فہرست ہے۔ اگر ہم لوگوں کی علمی جستجو بیدار ہو جائے، ہمارے اندر کا طالب علم جاگ اٹھے، تو پھر کیا کیفیت ہوگی تحصیل علوم کی اور اکتساب معلومات کی انشاءاللہ۔ بہرحال اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں ہوں، اگر آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں تو فرمائیں۔ آج ہم آپ کے سوالات کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مومنین السلام علیکم۔ میرا سوال اسلام کے مطابق کتابوں میں پڑھا ہے، اور جب ہم بچپن میں اسکول میں پڑھا کرتے تھے کہا جاتا تھا جب بھی ایک بندے کو اسلام کرنا ہے تو اسلام کرو، جب بھی جملہ ہو تو ان کو السلام علیکم کہا جائے۔ اچھا، اس کے باوجود یہ پچھلے سال سن رائز ریڈیو کے اوپر ایک کیا کہتے ہیں یہ اینکر بنتا تھا، وہ یہ حالات بتاتا تھا، پاک نامے بتاتا تھا وغیرہ وغیرہ، تو اس نے بھی یہ سوال کیا تھا، بتا رہا تھا لوگوں کو جب بھی وہ اس کو اسلام کرتے تھے تو جو کوئی اسے اسلام کہتا تھا تو وہ کہتا تھا اسلام نہیں کہو، السلام علیکم پورا کہو، سمجھے؟ ایسے ہی ابھی بہت سے علماء کو بھی میں نے دیکھا ہے وہ بجائے کہ السلام علیکم کہنے کے اسلام علیکم کہتے ہیں۔ ابھی اس میں کیسے بہت اچھا سوال ہے، جی اور اس سوال کی بڑی تاریخی حیثیت ہے۔ میں سوال سمجھ گیا، اجازت ہو تو جواب دوں۔ بالکل بے شک۔ سلام کرنا مستحب ہے اور آداب اسلامی میں سے۔ دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں ہیں اور جتنے بھی مذاہب ہیں، سب نے کچھ آداب و تحیات سکھائے ہیں کہ جب دو انسان ملیں تو آپس میں کس طریقے سے ایک دوسرے کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کریں، اپنے احترام کا اظہار کریں۔ یہ ہر تہذیب میں ہے اور ہر مذہب میں، لیکن تمام تہذیبوں اور تمام مذاہب میں جو سکھائے گئے ہیں فقرے، اگر ان فقروں کو آپ اپنی تحقیق کا اور مطالعے کا اور تجزیے کا موضوع بنائیں اور آزادانہ طور پر غور و فکر کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ سب سے بہترین تحیت الاسلام ہے، یعنی سلام۔ سلام یعنی آپ کسی کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، اپنی طرف سے اسے سلامتی اور پناہ فراہم کر رہے ہیں۔ اب یہ تو اجمالاً ایک مضمون، ایک مفہوم ہے، وہ صیغہ جو کہا جائے وہ کیا ہو، سلام علیکم کہا جائے یا السلام علیکم کہا جائے، ہے نا؟ افسوس یہ ہے کہ اس میں بعض حضرات نے مسلکی بحثیں شروع کر دی، یعنی بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ السلام علیکم کہتے ہیں، اور شیعہ جو ہیں وہ سلام علیکم کہتے ہیں، اور یہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے۔
نہ تو یہ مخصوص اہل سنت سے ہے، نہ وہ مخصوص شیعوں سے ہے، نہ یہ غلط ہے، نہ وہ صحیح ہے، دونوں صحیح ہے، لیکن ترجیح کسے دی جائے یہ مسئلہ ہے۔ عربی میں عربی قواعد کا اگر لحاظ کریں تو سلامن، یہ جو تنوین ہے آخر میں دو پیش جسے کہتے ہیں عام طور پر، اور نحوی اصطلاح میں تنوین کہتے ہیں، سلامن علیکم، یہ ترکیب بالکل درست ہے اور صحیح ہے۔ اگر شروع میں الف لام لائیں گے تو پھر تنوین ختم ہو جائے گی، تو ہو جائے گا السلام علیکم۔ السلام علیکم کبھی نہیں ہوگا، گرامیٹیکلی غلط ہے، الف لام بھی ہو اور تنوین بھی ہو، یہ غلط ہے۔ یا کہیں گے السلام علیکم یا کہیں گے سلام علیکم، یہ تو گرامر کی بحث ہوئی۔ اگر مفرد ہے، ایک ہے کوئی، تو کہیں گے السلام علیکہ، دو ہیں تو کہیں گے السلام علیکما، دو سے زیادہ ہیں تو کہیں گے السلام علیکم، مذکر ہے تو کہیں گے السلام علیکہ، مؤنث ہے السلام علیکی، السلام علیکما، السلام علیکن، ٹھیک ہے نا، یہ سب گرامر کی بات ہے۔ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ یہ جو کہا گیا کہ وہ اہل سنت کہتے ہیں اور یہ شیعہ کہتے ہیں، قرآن مجید میں جتنی جگہوں پر بدون استثناء، ایک بھی ایکسیپشن نہیں، جتنی جگہوں پر قرآن مجید میں سلام کا ذکر ہے اور اہل بہشت کے سلام کا ذکر ہے، جنت والوں کے سلام کا ذکر ہے کہ جنت والے آپس میں کیسے گریٹنگز ایک دوسرے سے ایکسچینج کریں گے، وہاں سلام علیکم ہے، السلام علیکم کہیں بھی نہیں، السلام علیکم نہیں ہے، سلام علیکم قرآن مجید میں ہے۔ تو اب بتائیے ہم قرآن کو فالو کریں یا رسم و رواج کو فالو کریں؟ قرآن کو فالو کرنا چاہیے، جبکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ اہل بہشت کا اور اہل جنت کا ایک دوسرے کو تحیہ پیش کرنے کا طریقہ ہے، یعنی ایک دوسرے کو گریٹنگز ایکسچینج جب وہ کریں گے تو وہ کہیں گے سلام علیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی جہاں جہاں سلام آیا ہے سلام علیکم آیا ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت اتنا جواب کافی ہے، اور جب بات قرآن تک پہنچ جائے تو اس کے آگے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ ضرور، جب تک کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوتا سوال کرنے والا، آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ اب بہتر یہ ہے کہ تحریر میں تو اچھا قبر کے اوپر قبرستان میں جب بھی بندہ جاتا ہے، جو قبروں پہ تختیاں لکھی ہوتی ہیں، ان کو پڑھنا جائز ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بعض لوگوں کا لکھی ہوتی ہے پیدائش کی، قبروں کے لوح قبر کو پڑھنے کے لیے کراہت کا اظہار کیا گیا ہے، مکروہ ہے، مگر یہ کہ تحقیق کا کوئی آپ کا منصوبہ ہو، علمی تحقیق کر رہے ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پر لوح قبر کو پڑھنا مکروہ ہے۔ اپنے بندوں کی ان کے اوپر پڑھ سکتے ہیں جو اپنے عزیزوں کا، وہ تو آپ کے دل، آپ کا دل ہی ان کے لیے لوح قبر ہے، تو آپ تو ان کے لیے دعا پڑھیں، سلام کریں، قرآن مجید پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں، بخشیں ان کی روح کو، لوح قبر پڑھ کے کیا ہوگا؟ سورہ حمد، سورہ قل هو اللہ، آیت الکرسی، آداب میں ہے کہ اگر قبرستان جائے انسان تو بہت سے آداب ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ آیت الکرسی اور 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کے بخش دے تو جس کو بخشے گا اس کے لیے بھی بے پناہ ثواب ہے، اور خود اس شخص کے لیے بے پناہ اجر ہے روز آخرت ہے۔ اور اسی طرح سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دینا، یا اور سورہ یاسین بخش دینا، یہ سب قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز اپنے گزشتگان کو، یعنی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔
جی فرمائیں. صاحب بسم اللہ پڑھنے کے لیے آپ نے کہا تھا کہ برائیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، خصوصاً دو کیا میں ضرورت کیا تھا، جھوٹ اور غیبت. غیبت کیا ہے؟ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی انسان کی ایسی برائی جو آپ کو معلوم ہے، آپ اس کی موجودگی میں یا اس کے غیبت میں وہ موجود نہیں ہے، اس کی توہین و تذلیل کی خاطر، اس کو معاشرے میں رسوا کرنے کی خاطر آپ اس کا ذکر کریں، یہ غیبت ہے. کسی کی برائی کرنا غیبت ہے. زیادہ تر اس کا اطلاق ہوتا ہے کسی کی غیبت میں. غیبت یعنی وہ نہیں ہے، غائب ہے، اس کے پیٹھ پیچھے آپ کوئی ایسی بات ہے. لیکن اگر وہ موجود ہے اور تب بھی آپ اس کے سامنے اس کی برائی کر رہے ہیں اس نیت سے کہ دوسروں کے درمیان وہ ذلیل ہو، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی غیبت کی ہی ایک قسم ہے. تو غیبت یعنی کسی بھی بندہ مومن و مسلم جس کی عزت اور حرمت حرام قرار دی ہے اللہ نے. ایک مسلمان کی حرمت اللہ کی نگاہ میں بہت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المؤمن حرام کلہ عرضہ ومالہ ودمہ. مومن کل کا کل محترم ہے، مومن کی حرمت بہت زیادہ ہے، اس کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون. انسان کسی دوسرے انسان کی عزت یا مال یا آبرو اور اس کی جان کے در پہ نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت نہیں دی ہے اللہ نے کسی بھی اعتبار سے. مزاح کی بات الگ ہے، مزاح میں بھی جھوٹ اور غیبت کا شائبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے. مزاح کا معیار یہ ہے کہ مزاح اس لیے کہ ایسی بات کہی جائے جس سے دوسرے انسان کے دل میں مسرت پیدا ہو جائے. یہ ہے مزاح کی تعریف، اور یہ ایک عبادت ہے. چنانچہ کہا گیا ہے، بعض تعبیریں اس طرح کی ہیں کہ افضل الاعمال بعد الصلاۃ ادخال السرور فی قلب المؤمن. نماز کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ کسی مومن کے دل میں خوشی ڈالیں، کسی کا دل خوش کر دیں. تو ظاہر غیبت سے تو آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے. تو عزت، انسان کی عزت اور مسلم کی عزت بہت بڑی چیز ہے. کبھی کسی کے عزت کے در پہ نہیں ہونا چاہیے. مزاحن بھی، مذاق کے طور پہ، مذاق کی حد بس یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کہیے جس میں ذہانت کی بات ہو اور دل خوش ہو جائے، بس. اور کوئی سوال؟ اس میں مبارک مہمان آپ نے تشبیہ دی قضا کے ساتھ، اس میں مبارک مہین قدر کے ساتھ میں نے تشبیہ نہیں دی ہے. غالب آپ ارشاد فرما رہے ہیں. یہ بہت بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا. اس وقت یہ مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار نے اس کائنات میں ہمیں جو زندگی دی ہے اور جو کچھ زندگی کے لوازم ہیں عطا کی، رحیمیت کے زیادہ تر لوازم آخرت سے متعلق، اور دنیا سے آخرت تک، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمیں گنجائش بہت فراہم کی گئی ہے. وہ جو گنجائش فراہم کی گئی ہے اس کا نام ہے قدر. اس لیے قدر کا تعلق رحیمیت سے. اور فرمایا جو گنجائش کار ہے، میدان عمل وسیع ہے ہمارے سامنے، تنگ نہیں ہے. یہ جو میدان عمل کی وسعت ہے یہ قدر ہے. عمل انجام دینے میں امر کی حتمیت جو ہے یہ قضا ہے، اور جو مجال ہے، جو میدان عمل کی وسعت ہے، جو گنجائش ہے، جو لچک ہے، وہ قدر ہے. وہ رحیمیت کا تقاضا ہے، وہ رحمانیت کی عطا. اس کی مثال بہت سی مثالیں میں نے گزرتے ہوئے تو رزق کی بھی مثال دی تھی. رزق ہر ایک کو ملے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ قضاء الہی.
لیکن ہم اپنا رزق کیسے حاصل کریں؟ ہمیں یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارا رزق ہم سے پہلے پیدا کیا ہے. ہم ماں کی آغوش میں بعد میں آئے, ماں کی چھاتی میں ہمارے لیے دودھ پہلے بھرا. یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے. روئے زمین پہ ہم نے قدم بعد میں رکھا, اور روئے زمین پر گندم ہمارے لیے اللہ نے پہلے پیدا کر دیا. اب ہم بڑے ہوئے, بڑے ہونے کے بعد ہم اپنا رزق کس طرح کمائیں, حلال ذریعوں سے یا حرام ذریعوں سے؟ یہ گنجائش عمل رکھی اللہ نے, یہ اختیار ہمیں دیا, اچھائی برائی کا شعور دیا, پھر اختیار دیا اور میدان عمل میں چھوڑ دیا. اب یہ جو کچھ ہے وہ قدر ہے, ہم جیسے چاہیں اپنی تقدیر بنائیں. ہماری تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے. وہ غلط تصور ہے, جبر کا تصور ہے کہ اللہ نے کسی کو شقی بنا دیا ہے اور کسی کو سعید بنا دیا. جبر نہیں ہے, کارخانے قدرت میں جبر نہیں ہے. اور اگر کوئی جبر ہے تو وہ جبر محبت ہے. اگر کوئی جبر ہے تو جبر محبت ہے اور کوئی جبر نہیں. اس اعتبار سے یہ موضوع بہت بڑا ہے, چھوٹا موضوع نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے حوصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے, تفکر بھی ہونا چاہیے, اور بے پناہ مثالوں کو دے کر اور پیش نظر رکھ کر یہ بحث مکمل ہو سکتی ہے. مختصر جواب یہی ہے جی, قضا کا اطلاق موت پر بھی ہے. موت پہ بھی قضا کا اطلاق, موت پہ بھی قضا کا اطلاق. بلکہ لفظاً لغوی اعتبار سے قضا کے معنی میں سے ایک معنی موت ہے. ان کی قضا آ گئی یعنی موت آ گئی, لیکن وہ قضا اس لیے موت کہلاتی ہے کہ وہ اللہ کا ایک حتمی فیصلہ ہے, اس لیے اس کو قضا کہتے ہیں. اور کوئی سوال؟ کل کے ذکر میں آپ نے فرمایا تھا نام کے سلسلے میں کہ نام سے فرق نہیں پڑتا ہے سیرت پہ. جیسے علی بن ابی طالب اور علی تھے, علی ابن طحان محارب, لیکن پہلے کے ذکر میں نے کہا تھا کہ جو علم ہے نام نکالنے کا, اس سے اگر نام نکالا جائے بہت اچھی بات ہے. تو اس علم سے کسی کی سیرت پہ اثر پڑ سکتا ہے. نام سے سیرت پہ اثر پڑتا ہے, لیکن نام علت تام نہیں, علت تامہ نہیں. یہ نہیں کہ کسی کا نام رکھ دیا گیا تو وہ واقعی, کسی کا نام معصوم رکھ دیجئے تو واقعی معصوم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے بہت گناہ گار ہو, ہے نا. نام کا فی الجملہ پرسنالٹی پر اثر پڑتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کتنا اثر پڑتا ہے؟ اگر انسان اچھا نام رکھنے کے باوجود برا کام کرے تو وہ آزاد تو ہے, اختیار تو ہے, اس کا اختیار سلب نہیں ہو جاتا ہے. چونکہ اختیار سلب نہیں ہو جاتا ہے تو بہت سے اچھے اچھے نام رکھنے والے لوگ برے کام کرتے ہیں. اس لیے میں نے کل کی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ نام سب کچھ نہیں ہے جب تک کہ کردار ہو. جو میں نے کہا علی حسینی ہونا شرط, حسینی بھی نسباً حسینی ہونا تھوڑی شرط, کردار سے حسینی ہونا شرط, نظریے سے حسینی ہونا شرط ہے. سمجھا؟ ہمارے ہندوستان میں بھی ایک صاحب تھے, نام تھا ان کا علی, اور تھے حسنی بھی حسینی بھی, ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا. میں نے شجرہ تو نہیں دیکھا, لکھا جاتا تھا, مگر انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی ایک سوانح عمری لکھی ہے جس میں حضرت علی کے فضائل کا انکار کیا. خود ان کا نام علی ہے اور حسب نسب بتایا جاتا ہے, حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں, لیکن ان کی زبان پر امام حسین کا نام تو بہت مشکل سے آتا ہے. اور میں نے خود تجربہ کیا ایک اسٹیج پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے تقریر میں امام حسین کا تذکرہ کیا تو ان کے چہروں پہ ہوائیاں اٹھی جیسے خوف, پتہ نہیں یعنی کیا ہو رہا ہے. میں امام حسین کا ذکر کر رہا تھا اور ان کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا, جیسے وہ سوچے تھے یہ کیا شروع ہو گیا. نسب میں حسنی حسینی لکھنے سے کوئی حسینی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا ایمان, اس کا اعتقاد, اس کا علم, اس کا نظریہ حیات اور طرز حیات حسینی نہ. اس لیے میں نے کہا کہ علی حسینی ہونا شرط.
چونکہ صفات کا یہ تو برابر میں عرض کرتا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اسم اعظم الہی ہے، وہ خود اسم اعظم ہے۔ اللہ کا اسم اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک و مقدس ہے، اور اسی طرح 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں سے ہر ایک، یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام زین العابدین علیہ السلام، اور اسی طرح 12 امام تک، ہر ایک ان میں سے اسم اعظم الہی ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، بہت مفصل بحث ہے۔ اور کوئی سوال؟ گرامیٹیکل سوال ہے بسم اللہ سے، میں نے کہ سب کے لیے تو نہیں ہوگا، لیکن آپ نے ذکر کیا تھا پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے اسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا کچھ ترجمہ میں نے کل رات بیٹھ کے کیا گرامیٹیکل اصطلاحوں، تو اس میں اس طرح بنتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے واسطے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا، کیا یہ گرامر کے حساب سے ترجمہ ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ یہ نہیں ہوگا یہاں پر، نہیں، یہ ترجمہ درست نہیں ہوگا، چونکہ وہاں اضافت ہے، اسم اللہ یعنی اللہ کا نام ہے نا، اس لیے وہ معنی پیدا نہیں ہو پائیں گے۔ یہاں تفکیک اضافت کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اضافت کی 3 قسمیں ہیں، اضافت لامیہ ہوتی ہے، اضافت ظرفیہ ہوتی ہے، اضافت تبعیضیہ ہوتی ہے، یعنی من اور فی اور لام یہ مقدر ہوتا ہے، وہ بحث الگ ہے، وہاں پہ یہ ترجمہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اور کچھ لکھے ہوئے سوال ان میں سے بھی کچھ لے ہاں سر، ہاں وہ دیکھ فرمائیے۔ اور باقی جو سوال رہ جائیں گے انشاءاللہ کل کریں گے، اس لیے اب ویسے 10 منٹ ہی کریں گے چلو ابھی تک یہ کیا ابھی تک تو کہیں نہیں سعودیہ میں موسم بھی کیا ہے ابھی بحث دوسری طرف سے ایک سوال یہ آیا ہے سب سے پہلے، اور بڑا تکلیف دہ سوال ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلسطین کے لوگوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے وہ کنفیوز ہیں، جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں انہیں کنفیوز کیا گیا ہے، گمراہ کیا گیا ہے۔ دنیا کے مظلوموں کی مدد کرنا بلا شرط واجب ہے۔ مظلوم اگر فی الواقع مظلوم ہے، اگر اس کے اوپر تعریف لفظ مظلوم کی صادق آ رہی ہے تو اس کی مدد کرنا واجبات میں سے ہے، اور خاص طور سے اگر وہ مظلوم مسلمان ہے تو دنیا کے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرے۔ فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں، ان کی مظلومیت میں کوئی شک نہیں ہے، انہیں اپنے وطن میں بے وطن بنا دیا گیا ہے۔ فلسطین کی سرزمین فلسطینیوں کی ہے۔ یہ ابھی ہمارے نیر زیدی صاحب نے ایک جملہ مجھے مہاتما گاندھی کا سنایا تھا۔ گاندھی نے یہ جملہ کہا تھا بڑا خوبصورت کہ جس طرح انگلینڈ کی زمین انگریزوں کی ہے اور فرانس کی زمین فرینچ پیپل کی ہے، اسی طرح فلسطین کی زمین پیلسٹینینز کی ہے، اس لیے وہ اس کے مالک ہیں، مختار ہیں، مستحق ہیں، اور ان کو وہاں مظلوم بنا دیا گیا ہے، اور ان کی ہر طرح سے جانی، مالی، دامے درمے سخنے، اقتصادی اور اخلاقی اور سیاسی اور تہذیبی اور ثقافتی جیسی بھی مدد ممکن ہے ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم ظالم سے لڑ نہیں سکتے تو کم سے کم مظلوم کا ساتھ تو دے سکتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دیے۔ یہ کون سا اسلام ہے جو مظلوم کی مدد کرنے سے منع کرتا ہے؟ بہت تکلیف دہ سوال تھا یہ، اور اس لیے میں اس سوال کی طرف آ نہیں رہا تھا۔ مجھے ایسے سوالات ڈسکس کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔
بسم اللہ سے متعلق تو گفتگو خیر بہت ہو چکی ہے، اسی کا تکرار میں سوال. یہ فقہی سوال ہے. The most recommended time to pray Asr and Isha. نمازیں 5 وقت کی ہیں، 3 وقت کی نہیں. اسلام میں 5 وقت کی نماز. فقہ جعفری میں بھی 5 ہی وقت کی نماز. اور ہم لوگ بالفعل 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، صبح، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. بہت ثواب ہے اگر انسان ظہر کو اول وقت پڑھے اور عصر کو عصر کے وقت پہ پڑھے، اس کا بہت ثواب ہے. مغرب کو اول وقت پڑھے اور عشاء کو تھوڑی تاخیر سے پڑھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ کے شمائل میں اور آپ کے روزمرہ کے آداب زندگی اور طرز زندگی کے بیان میں یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، اہل بیت کے حوالے سے پہنچی ہے کہ آپ نماز عشاء تھوڑی تاخیر سے پڑھا کرتے تھے. نماز عشاء اگر انسان کو توفیق میسر ہے اور وہ 5 وقت کی نماز علیحدہ 5 وقت پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، فضیلت کی بات ہے. اور میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ میں تنہا جب ہوتا ہوں ہمیشہ تو ظہر الگ پڑھتا ہوں، عصر الگ پڑھتا ہوں، مغرب الگ پڑھتا ہوں، عشاء الگ پڑھتا ہوں. اس کے ساتھ موقع مل جاتا ہے انسان کو، اگر توفیق حاصل ہے تو وہ نوافل بھی پڑھ سکتا ہے. اب دیکھیے ماہ مبارک رمضان، ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ نماز اور تلاوت قرآن کی کوشش کرنی چاہیے. نماز مغرب کی پڑھتے ہیں آپ، مغرب کی 3 رکعت نماز کے بعد 4 رکعت مغرب کا نافلہ مغرب. بڑی تاکید ہے اس کی، اتنی تاکید ہے کہ سفر میں 4 رکعتی نمازوں کے نافلے کو ساقط کر دیا ہے شریعت نے، لیکن 3 رکعتی نماز کا نافلہ باقی رکھا ہے. ظہر کی نماز 4 رکعت ہے واجب، اور ظہر کا نافلہ ہے 8 رکعت. نافلہ 8 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھیں گے آپ، یعنی 4 مرتبہ تکبیرۃ الاحرام اور 4 مرتبہ سلام. ہر تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ 2 رکعت نماز، یعنی 8 رکعت نماز نافلہ ظہر، اور 8 رکعت نماز نافلہ عصر. تو 8 رکعت نافلہ ظہر، 8 رکعت نافلہ عصر، اور 4 رکعت ظہر اور 4 رکعت عصر. کل کئی رکعت ہو گئی؟ 24 رکعت. نہیں پڑھتے لوگ عام طور پہ 24 رکعت. کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر جب کہ شریعت نے یہ سہولت دی ہے کہ نافلہ نماز میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل اللہ بھی پڑھیں، سورہ انا اعطینہ پڑھیں، سورہ قدر پڑھیں، کوئی سورہ پڑھیں. آپ صرف حمد پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں. تکبیرۃ الاحرام، الحمد، رکوع، اس طرح بھی نماز نافلہ ہو جائے گی. لیکن نافلہ نہیں پڑھتے. یہاں نماز مغرب اگر الگ پڑھیں، نماز مغرب پڑھیں آپ اول وقت، اور 4 رکعت نافلہ مغرب پڑھیں، اس کے بعد افطار کریں، پھر تھوڑی دیر کے بعد عشاء پڑھیں اور نافلہ عشاء پڑھیں، تو آپ نوافل سے بھی سرفراز ہوں گے، فائدہ ہوگا. لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جلدی سے مغرب اور جلدی سے عشاء اور پھر افطار کی حیث میں ہوتے، پھر تو نہیں ہو سکتا. تو نوافل بالکل ترک ہو جاتے ہیں. وہ ماہ مبارک رمضان جس میں نوافل پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اس میں جو ریگولر نوافل ہے وہ بھی ترک ہو جاتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے نا. یعنی ماہ مبارک رمضان کی شبوں میں ہر شب 30 رکعت نماز علیحدہ سے پڑھنے کے لیے
ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے تعلیم فرمائی ہے یا نہیں؟ مفاتیح دیکھیں، مفاتیح الجنان علامہ شیخ عباس قمی کی، اس میں ماہ مبارک رمضان کی شبوں کی نافلہ نمازیں کتنی ہیں؟ جو خاص رمضان کی نافلہ نمازیں ہیں وہ تو پڑھ نہیں پاتے، جو ہمیشہ پڑھنے کی نافلہ نمازیں ہیں وہ بھی ترک ہو جاتی ہیں۔ عبادت کے سلسلے میں یہ کم حوصلگی اچھی بات ہے۔ ایک شخص آیا، دیکھیں ہم سب شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شفاعت اہل بیت علیہم السلام کے متمنی ہیں، آرزو مند ہیں کہ ہمیں رسول کی، اہل بیت کی، آقا حسین کی شفاعت ملے۔ ایک شخص، یہ روایت معتبر ہے، اسے سن لیجیے اور یاد رکھیے، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے کوئی خدمت کی، معمولی سی، پوری روایت کیا ذکر، ایک حضور کی خدمت کی، اور جب خدمت انجام دے دی تو کہا کہ یا رسول اللہ وعدہ کیجئے کہ آپ ہماری شفاعت کیجئے گا آخرت میں۔ چھوٹا سا کام دنیاوی کیا اور اتنی بڑی چیز مانگ لی۔ ہم لوگوں کا حال یہی ہے، ہم سب کا حال یہی ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم لوگ جیسے سودے بازی کرتے ہیں، بارگیننگ، چھوٹا سا کوئی کام کرتے ہیں اور پھر اللہ سے سوچتے ہیں کہ آج دنیا آخرت دونوں کی فلاح و بہبود خرید لیں اللہ سے۔ ایک چھوٹا سا کام کر کے سمجھتے ہیں ہم نے مرضی خرید لی اللہ۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، وہ صرف علی کے بس کی بات تھی کہ ایک شخص سو کے اللہ کی مرضیاں خرید۔ اس درجے پہ ہر شخص فائز نہیں ہو سکتا، نہ ویسی نیند ہر ایک کی نیند ہو سکتی ہے، نہ ان کی بیداری، نہ کسی کو بیداری نصیب ہو سکتی۔ بہرحال ایک شخص نے حضور کی خدمت کی مختصر سی، اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجیے گا۔ رسول نے سر تھوڑی دیر کے لیے جھکا لیا، خاموش، دیکھیں کیا مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک فرمائش کی، کہا کثرت سجود سے میری مدد کرو کہ میں تمہاری شفاعت کر سکوں۔ کیا؟ کثرت سجود، کثرت سجود یعنی نمازیں پڑھو، نمازیں زیادہ پڑھو، واجب نمازیں، مستحب نمازیں، نافلہ نمازیں، سجدے زیادہ کرو خدا کے، تاکہ میں خدا کے سامنے تمہاری شفاعت کر سکوں۔ تو بہرحال نماز 5 وقت کی ہے، افضل یہ ہے کہ الگ الگ پڑھیں۔ ہاں ایک بات میں اکثر کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ انسان کے حال پر ہے، کیفیت پر۔ اگر کسی کی توجہ نماز میں برقرار رہتی ہے، ایک ساتھ نماز پڑھنے میں اس کی توجہ برقرار رہتی ہے، تو بے شک ایک ساتھ ملا کے پڑھیں۔ اگر الگ الگ نماز پڑھنے میں اسے توجہ زیادہ حاصل ہوتی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ علیحدہ علیحدہ پڑھے۔ یعنی جس وقت نماز میں پوری توجہ، پورا انہماک، پوری رغبت لو لگی ہو حق سبحانہ و تعالیٰ سے، اس وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس وقت اجمالاً اتنا جواب کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اور سوالات اٹھائے گا، اور ہم ان سوالات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ دامن وقت میں گنجائش ہے۔ گنجائش ختم ہوا، آج کا وقت ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ کل بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج